اب تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط میں بھی تھا اور فرض میں بھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تو تکبیر تحریمہ فرض ہوتی ہے، دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر شرط ہے تو یہاں فرض میں کیوں لکھا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے تکبیر لگا کر نماز شروع کرنا۔ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب اس کو شرط میں بھی رکھ رہے ہیں تو شرط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز شروع ہونے سے پہلے ہے، اور جیسے ہی آپ اللہ اکبر کی یہ راہ پہ پہنچیں گے تو اب یہاں سے آپ کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ اگر شرط کہہ رہے ہیں تو شرط نماز سے باہر ہوتی ہے اور رکن نماز کے اندر ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں سے ہے، صحیح؟ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کی رے کے بعد نماز شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہی۔ اور اگر اس کو فرض میں بھی شمار کیا ہے، فرض میں اس لیے شمار کیا ہے کہ نماز شروع ہونے سے بالکل یہ چیزیں ملی ہوئی ہے، یہ شرط بالکل نماز کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ وضو کبھی بھی کر لو، کر سکتے ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے وضو کرنے چلے جاؤ۔ ساری جو وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، یہ 5 شرطیں آپ کو چاہیے پہلے، اور آخر میں نماز سے شروع کرنے سے پہلے آخر میں کون سی چیز چاہیے ہوگی؟ تو یہ چیز پہلے نہیں ہو سکتی، نماز شروع ہونے کے بالکل جڑی ہوئی ہے، بالکل متصل ہے۔ تو اگر اس کو اللہ اکبر کی رے کے بعد نماز کو مانو تو یہ باہر ہے، یعنی شرط ہے، اور اگر اس کو فرض مانو تو اس کا مطلب یہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ اصلاً تو یہ شرط میں شامل ہے، اور چونکہ یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے، نماز کی ابتدا سے، اس کے شروع ہونے سے یہ چیز ملی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو فرض میں بھی شمار کیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی رے سے پہلے قبلے سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا صحیح نہیں تھا، قبلہ رخ پر نہیں تھا، اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، لیکن اللہ اکبر کی رے سے پہلے وہ صحیح ہو گیا، نماز شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ اکبر کی رے تک اس نے اس شرط کو پورا کر دیا۔ اسی طرح کسی نجس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی کپڑا اس کو معلوم تھا نجس تھا، بھول گیا، وہی بچھا لیا، اب وہ بچھا کے اس پہ کھڑا ہو گیا، اور جہاں کھڑا ہے وہیں پر نجاست لگی ہوئی تھی، تو اس کا پورا پیر جو ہے نا، جہاں نجاست تھی وہیں اس نے پیر رکھا ہے، تو ناپاک جگہ پر پیر رکھے گا، نماز کیسے ہوگی؟ تو اب جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہنے لگا، کپڑے پہ نظر پڑ گئی، تو اللہ اتنا کہا اور اکبر سے پہلے پاؤں ہٹا لیا، اسی کپڑے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جس جگہ پر کپڑے پر نجاست لگی تھی اب وہاں نہیں کھڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی نماز شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو چونکہ اللہ اکبر کی رے سے پہلے اس نے اس نجاست والی جگہ سے پیر ہٹا لیا، یعنی شرط کو پورا کر دیا، طہارت کی شرط کو، لہذا نماز شروع ہو گئی۔ ستر کھلا ہوا تھا، اللہ اکبر کہنے لگا، اللہ کہا، اور پھر خیال آیا تو ایک دم سے چھپا لیا، کوئی چیز یعنی کپڑا پھٹا ہوا تھا یا کچھ بھی تھا، اس نے چھپا لیا، اکبر، تو چھپانے کے بعد باقی تکبیر کی تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ اس وقت درپیش آتا ہے کہ جب نماز پڑھ چکا، آپ پوچھنے آ رہا ہے کہ یار یہ یوں ہوا تھا میرے ساتھ، اب آپ بتا دو، اگر نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھ لوں، اور ہو گئی ہے تو بس میں گھر چلا جاؤں۔ تو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے یا نہیں؟ درپیش ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ اس کو سمجھ گئے کہ اللہ اکبر کی رے سے پہلے آپ کی شرطیں پوری ہیں، تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی خامی تھی اور اس کو آپ نے اللہ اکبر کی رے سے پہلے کر دیا، تو اس کا مطلب آپ کی شرائط تکبیر تحریمہ سے پہلے پائی گئیں اور آپ کی تکبیر درست ہو گئی۔ جب تکبیر درست ہو گئی تو آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ اس میں ایک اور چیز بڑی لوگ بحث کرتے ہیں کہ
تکبیر تحریمہ، یہ جو تکبیر ہے، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو اگر کہا جا رہا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر لگاؤ، تو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں اس سے بھی ہو جائے گا اللہ اکبر، اللہ اعظم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ رحمان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی لفظ بولے گا نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ فرض کیا تھا؟ تکبیر کہنا، اور یہ تکبیر ان تمام کو شامل ہے، لہٰذا کوئی بھی لفظ کہے گا نماز شروع ہو جائے گی۔ تو کسی نے کہا اللہ الرحمن، تکبیر کہنا فرض تھا، فرض پورا ہوا، نماز شروع ہو گئی، لیکن یہ والا کلمہ کہنا واجب تھا۔ تو اگر اللہ اعظم کہا تو تکبیر تو کہی، فرض تو پورا ہوا، لیکن واجب ترک ہو گیا کہ لفظ آپ کو یہ والا لانا چاہیے تھا، آپ نے اللہ کی عظمت پر دلالت کرنے والا دوسرا لفظ بول دیا، لہٰذا نماز شروع ہو جائے گی کیونکہ تکبیر کا کہا تھا۔ تو فرض تو پورا ہو گیا، اس لیے کہ یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، تو کوئی بھی لفظ بول دو نماز شروع ہو جائے گی کیونکہ فرض پورا ہو گیا۔ لیکن واجب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا لفظ واجب ہے، تو واجب ترک ہو گیا کہ نفس تکبیر جو ہے وہ فرض ہے، اور تکبیر کا لفظ بہت سارے الفاظ کو شامل ہے، تو تکبیر فرض ہے، ان میں سے کوئی بھی لفظ بولیں گے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب ہے، تو وہ اسی کو فرض کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فرض کیا ہے؟ جو لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرے اس سے نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں لفظ کون سا اختیار کرنا واجب ہے؟ تو اگر اس سے بھی کی، اس سے بھی کی، تو فرض پورا ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ واجب ترک ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے نماز شروع کی تو فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی پورا ہو گیا۔ یہ ایک اضافی بات میں نے آپ کو بتا دی، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ اکبر کے علاوہ، تو یہ تو آپ کو آج ہی شاید پتہ چلا ہو کہ ان لفظوں سے بھی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے اس لیے اس چیز کی وضاحت کی کہ آپ کے ذہن میں بھی بھئی یہ تو ہم اللہ اکبر سے تو شروع کرتے ہی ہیں، کسی اور طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں، تو وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وضاحت کرنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہمیں بالکل نیٹ اینڈ کلین واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل ہے کیا۔ تو تکبیر کہنا فرض ہے، اور اس میں اللہ اکبر کا لفظ اختیار کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر آپ نے کوئی اور لفظ کہہ دیا تو آپ نے فرض پورا کر لیا، لیکن واجب آپ کا ترک ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اللہ اکبر سے نماز شروع کی تو تکبیر کا فرض بھی پورا ہوا، اور لفظ جو کہا تھا وہ اختیار کرنے سے واجب بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔